بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کے لیے مروجہ دعوتوں کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ ایصال ثواب کی جو مروجہ دعوتیں آج کل لوگ کرتے ہیں بالکل بدعت ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور نہ ہی خیر القرون میں اس کا رواج تھا۔ حضرت ابن ماجہ اور مسند احمد میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة۔ کہتے ہیں کہ یعنی میت کے دفن کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونا اور وہاں کھانا تیار کرنا ہم نوحہ سمجھتے تھے۔ اور ابو داؤد میں کتاب الجنائز میں باب صنعت الطعام لأہل المیت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں شہید ہو گئے تھے تو آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کو ایک ایسا معاملہ درپیش آیا ہے جو ان کو مشغول کر دیتا ہے۔ پہلی حدیث پر علامہ سندھی حنفی حاشیہ ابن ماجہ میں لکھتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ہم اس کو نوحہ سمجھتے تھے، یعنی یہ بمنزل اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری ہے، جو حدیث مرفوع کی قسم ہے، جو ہر صورت یہ حجت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ میت کے گھر میں اس کا کھانا تیار کرنا یا کھانے کے لیے تیار لوگوں کو جمع کرنا سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ لوگ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں، پس لوگوں کا میت کے گھر میں جمع ہونا یہاں تک کہ ان کے لیے اہل میت کھانا تکلیف نہ اٹھائیں، یہ سنت کا الٹا ہے، خلاف ہے۔ اور بہت سارے فقہا نے ذکر کیا کہ اہل میت کی طرف سے ضیافت یہ معقول کے خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ضیافت کی حقیقت خوشی کے لیے ہوتی ہے، نہ غمی کے لیے۔ جی، اور رہا کہ مزید اس کو سمجھنے کے لیے حنفیہ کی جو کتابیں ہیں اس میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث کے متعلق فتح القدیر حاشیہ ہدایہ میں لکھتے ہیں، میت کے ہمسایوں اور دور کے قرابتوں کے لیے مستحب ہے کہ اہل میت کے لیے ایک دن اور رات کا کھانا تیار کریں جس سے وہ سیر ہو جائیں، اور اہل میت کی طرف سے ضیافت کا ہونا مکروہ ہے، کیونکہ ضیافت خوشی میں مشروع جائز ہے، نہ کہ مصیبتوں میں ضیافت کرنا بہت ہی بدترین قبیح بدعت ہے۔ خلاصہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تیجا کرنا ضیافت منع ہے اور اسی طرح درست نہیں ہے، اور اسی طرح سے لکھا ہے بزازیہ میں، فتاوی بزازیہ میں، پہلے روز اور تیسرے روز یا ہفتے کے بعد کھانا تیار کرنا مکروہ ہے۔ کے گھر میں مرنے کے بعد میں جتنے بھی کھانے پینے کے جتنے بھی دن مقرر کیے جاتے ہیں، جیسے تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، چہلم ہے، چہلم تو لوگ زبردستی کرواتے ہیں یہ مولوی لوگ، اور اسی طرح سے کچھ لوگ ششماہی برسی بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسلام میں بدعت ہیں، اور ان عبادتوں کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ عبادتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ہوتی ہے موقت اور ایک عبادت ہوتی ہے غیر موقت۔ یعنی عبادت غیر موقت وہ عبادتیں ہیں جن کے لیے وقت کی تعین شریعت نے نہیں کیا ہے، شریعت میں وقت مقرر نہیں کیا۔ جیسے کوئی سوالی آ گیا، اس کو کچھ دے دیا گیا، کسی کو قرض دے دیا گیا، اس کا قرض ادا کر دیا، کسی کو ننگے کو دیکھا اس کو کپڑا پہنا دیا، کسی بھوکے سے یعنی بھوکا یا پیاسا کوئی دیکھا تو اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا، کسی مسافر راہی کا خرچ ختم ہو گیا اس کو کرایہ کے پیسے دے دیے۔ علی ھذا القیاس موقع بموقع مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنا اور ہاتھ بٹانا، اس کے لیے وقت مقرر نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے وزنی ہیں، قیامت کے روز بڑے بھاری ہیں، اور رحمان کے نزدیک بڑے ہی محبوب ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی یہ دو کلمے ہر وقت زبان پر جاری رہنے چاہیے،
اسی طرح استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 اور 100 دفعہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ دل کا زنگ اور دل کی سختی اس سے دور ہو جاتی ہے، رزق کی فراخی ہوتی ہے اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز استخارے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب کوئی کام کرنا ہو جیسے نکاح ہے یا سوداگری وغیرہ تو 2 نفل پڑھ کر دعائے استخارہ کی جائے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، یعنی جب وضو کرے یا مسجد میں آئے تو 2 نفل پڑھے، چاہے کوئی بھی وقت ہو، اس کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے اور مقررہ وقت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح غیر موقت بہت سی عبادات ہیں جن کا شمار یہاں مشکل ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے 10واں 20واں چہلم، یہ تمام چیزیں موقت وقت کے ساتھ میں، یہ کھلم کھلا بدعت ہیں۔ اور اسلام میں موقت عبادات وہ ہیں جن کے لیے وقت کی تعین کر دی گئی ہے۔ چنانچہ نمازوں کی بابت ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقتوں میں ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کی بابت ارشاد ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو ماہ رمضان کو تم سے یعنی حاضر ہو اس کے روزے رکھو، یعنی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اس کو روزہ رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ اسی طرح سے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معنی معلوم ہیں، مقرر ہیں۔ اسی طرح نوافل کی بابت، یعنی بعض دنوں کو بعض دنوں پر ترجیح دی ہے۔ چنانچہ عاشورے کے روزے کی بابت فرمایا، یہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور عرفے کے روزے، یوم عرفہ کا روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، 1 سال آگے 1 سال پیچھے۔ اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس میرا نام اعمال جب پیش ہو تو میں حالت روزے میں رہوں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر ہے کہ 13 14 15 ہر مہینے کے 3 روزے آپ رکھنے کا حدیث میں ذکر آتا ہے۔ اس طرح ماہ رمضان میں روزے رکھانے یا افطاری کرانے کے لیے یہ روزے دار کو جتنا ثواب ہے، اس مہینے میں علی العموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخاوت کرنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ تمام وقت مقررہ پر ہونے والی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں قربانی جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی وقت مقرر ہے کہ قربانی آپ اسی وقت میں انہی دنوں میں کر سکتے ہیں، اور جب قربانی کا وقت ختم ہو جائے تو آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ تو بعض عبادات مکان کی شرافت کی وجہ سے شرافت والی اور عبادت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جیسے مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے عمرے کا ثواب ہے اور حج کا ثواب ہے۔ جی یہ بہت سارے جو مقررہ ہیں انہی پر کرنا، انہی وقت میں کرنا ہے۔ جیسے صلاۃ الضحیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ کوئی شخص نماز کے بعد میں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد میں اگر وہ عبادت 2 رکعت یا جتنی چاہے اشراق کی نماز پڑھے، یا جس کو چاشت کی نماز بھی کہیں، اشراق کی کہیں، تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام عبادتوں کا وقت مقرر ہے۔ اسی طرح بعض اور اسباب بھی ہیں جن سے عبادات کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، جیسے روزمرہ جب انسان اپنے کاروبار سے فارغ ہو تو کچھ صدقہ کرنے کا ارشاد ہے، تاکہ دن میں بول چال جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یعنی آدمی کے لیے عبادتوں کا وقت کا جو مقرر کرنا شریعت نے جس کو مقرر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی کی ہے، انہی اوقات میں کرنے سے اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہم وقت مقرر کریں، یہ بدعت ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے مرنے کے بعد میں
ختم میں قرآن کے لیے یا کھانے پینے کے لیے مردے کے نام سے 10واں 20واں چہلم یا جتنے بھی یہ مرنے والے کے نام سے کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری بدعتیں اسلام میں حرام ہیں۔ اپنی طرف سے کسی عبادت کو غیر موقت کو موقت بنا لینا یا موقت کو غیر موقت بنا لینا یا کسی اور وجہ سے اس کا رتبہ بڑھا دینا جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، یہی بدعت ہے۔ اور جس طرح سے جو سنت میں منع کی گئی ہیں چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی عمل ایسا کوئی کرتا ہے جس کا ثبوت اور دلیل ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ چیز منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں 3 آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور آپ کے لڑکوں کو آپ نے دفن کیا، آپ کی 2 بیویاں انتقال کر گئیں، اور آپ کے عزیز و اقارب انتقال کر گئے، تو کسی کے لیے آپ نے کھانے پینے کی محفلیں یا ختم قرآن یا ختم پڑھوانا یا فاتحہ دلانا، کوئی اس طرح کی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور جو چیزیں لوگ کرتے ہیں، کہاں کہاں سے موضوع اور من گھڑت چیزیں لا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ مرنے والے کے لیے جو چیز کرنے کی ہے وہ صرف اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا ثبوت ملتا ہے، جیسے حضرت سعد کی حدیث میں آتا ہے۔ کیونکہ بندے کو شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے، اپنی طرف سے موقت یا غیر موقت بنائے یا کوئی اور تصرف کرے۔ مثلا 11ویں ہے 12ویں ہے، لوگوں نے موقت عبادت بنا رکھی ہے، جیسے عید میلاد النبی ہے، اسی طرح سے میلاد النبی ختم ہوتا ہے تو 11ویں اور 12ویں کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردے کی روٹیاں ہیں، پہلا اور تیسرا، 7واں 40واں ششماہی اور سالانہ وغیرہ بھی یہ موقت عبادت بنا رکھی ہے۔ بتلائیں کہیں قرآن و حدیث میں ان کے موقت ہونے کا ذکر آیا ہے، یا یہ کہ ذکر آیا کہ کھانا ہی 2 نقدی یا اس طرح سے جو کہیں قرآن و سنت میں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے پیٹ پالو لوگوں نے دین کو بگاڑ کر اس طرح کی لوگوں کو گمراہ کی عادتیں ڈال رکھی ہیں، اور مسلمان بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر جنہوں نے اپنا پیر بنایا ہوا ہے، اور یہ پیر جو ہے اپنی کوئی نہ کوئی انوکھی چیز بتانے کے لیے اپنے مرشدوں کو اس طرح کے گمراہ کرنے کی بہت ساری چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں۔ تو بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کا اعلان ہو گیا، اور دین کے اندر کوئی بھی رتی برابر ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میں ہر وہ چیز جو آپ کو نفع پہنچاتی ہے بتا چکا ہوں، اور ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان پہنچاتی ہے اس کو میں بتا چکا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مکمل ہے، اور اس دین کے اندر کوئی بھی بلا دلیل کے، بلا ثبوت کے، بلا کوئی صحابہ کے عمل کے کوئی کرتا ہے تو ان کھلم کھلا گمراہ اور بدعتی اور شرک تک لے جانے والے اعمال ہیں۔ جیسا کہ ابھی میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوا، اور لوگ بڑے کھلم کھلا بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں اور بڑے شرکیہ والے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، اور رب العالمین ہم تمام کو ہر طرح کے بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کسی نے کسی دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔